جب آقا علیہ السلام کے معجزات کی لسٹ بنتی ہے تو سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کا قرآن ہے، اور یہ دائمی معجزہ ہے، یہ ابدی معجزہ ہے، یہ مستقل معجزہ ہے، یہ زمان و مکان کی حدود سے ماوراء معجزہ ہے۔ اب جب سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے تو قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مفصل علم ہے، علم تفصیلی ہے قرآن۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہوا، اور قرآن کی سب سے بڑی شان علم ہے، اور آقا علیہ السلام کے معجزے کا تسلسل ہی اولیاء کی کرامات ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی اولیاء کی کرامات بیان کی، ان میں سب سے بڑی کرامتوں میں سے دو کرامتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں صادر ہوئی، جب آپ نے پوچھا کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے، جنوں کے ایک سردار نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا میں لا سکتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ملک سبا سے تخت یہاں حاضر ہوگا۔ آپ نے اس کی آفر کو قبول نہیں کیا۔ جس کی آفر قبول ہوئی، جس کی کرامت قبول ہوئی، وہ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ پھر آپ کے دربار کا ایک اور شخص کھڑا ہوا جو صاحب علم تھا، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں یمن سے تخت ملکہ سبا کا لا سکتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب قرآن مجید نے، آپ سوچئے اس کرامت کو کتنا جوڑ دیا علم کے ساتھ۔ پہلے کو کہا جنات کا سردار تھا، اس کے پاس تو صاف ظاہر ہے ماورائے انس طاقت تھی، تو اس نے کہا اتنی دیر میں لا سکتا ہوں۔ پھر جو کھڑا ہوا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ ایسا شخص کھڑا ہوا جو بڑا عابد و زاہد تھا، ایک ایسا کھڑا ہوا جو تہجد گزار تھا، ایک ایسا کھڑا ہوا جو بڑا کرامات والا تھا، کوئی چیز ذکر نہیں کی۔ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دی۔ تو سب سے بڑی کرامت جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور سب سے بڑی کرامت یوں کہ دربار نبوت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ کا نبی ہے تخت پر بیٹھا ہوا، اور تخت پر بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے اس کی امت کا ایک ولی کرامتاً تخت کو لا رہا ہے، اور اس کرامت کا عنوان بنایا الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم تھا۔ تو پتہ چلا قرآن مجید کا پیمانہ کہ سب سے بڑی کرامت کا عنوان علم ہے۔ پھر دوسری بڑی عظیم الشان کرامت بیان کی، اور وہ بھی سب سے بڑی کرامت اس لیے کہ وہ ایک ولی کی کرامت ہے، اور اس کا تعلق اللہ کے ایک برگزیدہ رسول کے ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ حضرت خضر کی تلاش میں گئے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس ولی کی تلاش میں گئے ہیں، اس ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہماری بارگاہ سے خزانہ علم میں سے خصوصی علم کا خزانہ اس کو عطا کیا۔ اس کی بھی امتیازی شان علم ہے، اور تینوں کرامتیں جو صادر ہوئی ہیں، تینوں کرامتوں کا تعلق علم کے ساتھ، یعنی کشتی کو توڑنا اور بعد میں بتانا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، وہ دیکھا نہیں تھا، اس کا بھی تعلق باطنی علم کے ساتھ۔ بچے کو مار دینا اور بتانا کہ جوان ہو کر کافر بنتا، اس کا تعلق بھی علم کے ساتھ۔ گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر دینا، بتانا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اس کا تعلق بھی۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس شخص نے کرامت صادر کی جس کے پاس علم تھا۔ ادھر فرمایا کہ اس کو ملنے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم نے اپنے خزانہ علم سے بڑا حصہ وافر علم کا عطا علمناہ من لدنا علما۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک معیار دیا آپ کو۔ تو معیار قرآن معجزہ کے باب میں بھی علم سب سے اونچا، اور کرامت کے باب میں بھی علم سب سے اونچا مرتبہ۔